حیا کی چال اور اس کا کھیل بن چکا ہے مبارک دستور مبارک منزل میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ۔ مبارک منزل میں رہنے والے لوگ جو ایک دوسرے کی محبت کے قائل تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک سے رہتے تھے، آج اسی مبارک منزل کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ صرف حیا کی ہی کرنی ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا جو مبارک دستور کا تخت حاصل کرنا چاہتی ہے، اسی بنا پر وہ مبارک منزل میں رہنے والے لوگوں کے بیچ میں اختلافات پیدا کر رہی ہے تاکہ مبارک منزل میں رہنے والے لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹا کر مبارک دستور کا تخت حاصل کر سکے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ روحان جب حیا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، تم اپنے گھر سے کون سی ایسی یادیں ہیں جو اپنے ساتھ لے کر آئی ہو، وہیں پر حیا کی نظروں کے سامنے بیزاد آ جاتا ہے اور وہ روحان سے کہتی ہے کہ میں اپنے ساتھ بہت سی یادیں لے کر آئی ہوں اور کچھ یادیں تو ایسی ہیں جو میرے دل میں ابھی بھی بسی ہوئی ہیں۔ روحان جو کہ حیا سے بلا جھجک پوچھ اٹھتا ہے کہ ایسی بھی کون سی یاد ہے جو اب بھی تمہارے دل میں گڑی ہوئی ہے۔ بیزاد کا چہرہ جو حیا کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہونٹوں سے وہ کچھ بھی بیان نہیں کر پاتی اور کہتی ہے روحان سے کہ اس بات کو یہیں پر ختم کرو تو اچھا ہوگا۔ وہیں پر حیا مبارک دستور کے سامنے اپنی تیسری چال چلنے کی کوشش کرتی ہے، سائمہ اور رفت کے خلاف جا کر بات کرتی ہے مبارک دستور سے اور کہتی ہے کہ امی جان میں آپ سے بات کرنے آئی تھی، میں آپ کو یہ کہنے آئی تھی کہ سائمہ بھابی اور رفت بھابی ایک دوسرے سے بہت ناراض ہیں، ایک دوسرے سے بات تک کرنا پسند نہیں کر رہی۔ مبارک دستور جب کہتی ہے حیا سے کہ میرے گھر میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، وہیں پر حیا کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی تھی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب آپ ہی ایسی ہیں جو ان دونوں کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ بلواتی ہے مبارک دستور سائمہ اور رفت کو اپنے پاس تاکہ سچائی کا پتہ لگا سکے۔ جب آتی ہے سائمہ اور رفت تو تمام تر حقیقت بتائی جاتی ہے مبارک دستور کو۔ اس بنا پر مبارک دستور حیا کو کہتی ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ حیا جبکہ مبارک دستور سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا، وہیں پر مبارک دستور حیا کو مزید تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے رویے کی سچائی سائمہ کے رویے میں نظر آ رہی تھی اور تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، اور ویسے بھی تمہاری پرورش درخشا بیگم نے کی ہے تو تم غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ حیا جو کہ یہی الفاظ سننا چاہتی تھی۔ ان سب کے بعد جاتی ہے حیا سائمہ کے پاس اور اس کو پھر سے بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات غور سے سنیں، ایک تو آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، دوسرا آپ کے پاس کیا کوئی پراپرٹی ہے؟ اس بات پر سائمہ جب انکار میں جواب دیتی ہے تو حیا سائمہ کو مزید پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے نام پر نہ تو کوئی پراپرٹی ہے اور نہ ہی آپ کے پاس اولاد ہے، تو آپ کا رشتہ کسی بھی لحاظ سے مضبوط نہیں ہے۔ اس خوش فہمی کی زندگی سے باہر نکل آئیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کریں۔ سائمہ حیا کی باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ حیا نے آخرکار جو کچھ بھی کہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ وہیں پر سائمہ جو کہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آ جاتی ہے آسیہ اور پوچھتی ہے کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو۔ سائمہ بتاتی ہے آسیہ کو سب کچھ۔ اس بات پر آسیہ سائمہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ سائمہ آسیہ کی ایک نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن ارم سمجھ جاتی ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہے اور وہ ان گھر کے لوگوں کو توڑنا چاہتی ہے۔ تو کیا ہوگا، کس طرح سے ارم سب کو بتا پائے گی کہ حیا جو کہ سب کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا سب لوگ مانیں گے ارم کی بات؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔